بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ چربی والا گوشت استعمال کرنے سے بانجھپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسپاغول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، خاص کر کے موٹاپے کو۔ موٹاپا 100 بیماری کی جڑ ہے جو اسپاغول سے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، موبائل کو اپنے پاس تکیے کے نیچے رکھ کر مت سوئیں، اس سے بیٹری پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اونچا بولنے والی عورت بے حیا ہوتی ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک استعمال کریں، یہ یرقان جیسی بیماری سے نجات دلاتے ہیں۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانتوں پر پیلے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ صبح نہار منہ سبز چائے پیتے ہیں انہیں کوئی بھی بیماری جلدی نہیں لگتی۔ خون کی کمی پوری کرنے کے لیے کھجور پیس کر گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں، 1 ہفتے میں خون کی کمی پوری ہوگی۔ 1 مرتبہ ہفتے میں ناف پر سرسوں کا تیل لگاؤ، زندگی بھر بواسیر نہیں ہوگی۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ اگر پیٹ کی بیماری ہو تو مسور کی دال کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ذہنی دباؤ رہتا ہو، تھکاوٹ بھی ہو تو تھوڑی دیر دائیں جانب لیٹ جایا کرو۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے زیادہ سوچتے ہیں ان کی نیند کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ اسپاغول استعمال کرنے کا آسان طریقہ: 1 گلاس پانی کا لیں اور اس میں 1 چمچ اسپاغول کی ملا کر اچھے سے مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ جب اسپاغول اچھے سے پانی میں مکس ہو جائے، اس میں ذرا سی شکر یا پھر چینی اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں ملا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پھیکا نہیں پیا جا سکتا۔ اسے پینے سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں، صبح اسے پی لیں، یہ صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو۔ جوڑ ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے بھنے چنوں کا اس طرح استعمال کیجیے۔ بھنے چنے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط کرتے ہیں۔ ہڈیوں کی کثافت بڑھانے اور جوڑوں کی لچک کو بہتر بنانے کے لیے اہم ضروری ہے۔ اس کو روزانہ کی خوراک میں بھنے ہوئے چنے اور شہد ملا کر استعمال کرنے سے بڑھاپے میں گٹھیا، جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد اور دیگر بیماریوں کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ بانجھپن عورت کو مرغی کا انڈا پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھلائیں، اس سے بانجھپن کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ موٹی گردن والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا تو یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی بیٹھ کر مت کھائیں اور کھانے کی فوری بعد مت سو جائیں۔ یاد رکھیے، مردوں کے بانجھپن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ بھی ہے۔ مسلسل پیٹ کے خراب رہنے سے کئی بیماریاں پیٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یادداشت کو تیز کرنا چاہتے ہو تو نہار منہ کھجوریں کھایا کرو، اس سے یادداشت بھی تیز ہوگی اور آپ کا معدہ بھی تندرست ہوگا۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کی شوگر اور دوسری بیماریاں نہیں ہوتی۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ اگر آپ کے جسم سے بے وجہ بدبو آنے لگے تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہا لیا کرو۔ اگر کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے یا پھر جسم میں درد ہونے لگے تو پودینے کے چند پتے چبا لیں۔ نیل پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کا تیل نہانے سے پہلے جسم پر مالش کیا کریں۔ مغرب کے وقت سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو بہت جلدی خراب کر دیتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرو، گھر میں مچھر نہیں آئیں گے۔ یاد رکھیے، مردوں کے بانجھپن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ بھی ہے۔ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہوتی ہیں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ کیلا کینسر کے مریضوں کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے؟ کھجور کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ لگائیں، اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی بھی ہو جائیں گے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھا لینے سے جسم میں طاقت آ جائے گی۔ ناخنوں پر کسی بھی تیل کی مالش کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے کمر کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں پودینے کے پتے پانی میں ابال کر پی لیں، ہاضمہ جلدی ٹھیک ہوگا۔ رات کے وقت چاول کھانے سے
پیٹ بھر جاتا ہے۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ خارش، کھجلی، چنبل وغیرہ۔ سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، اس سے گیس یا قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کی ہڈیاں بننا رک سکتی ہیں۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے حلقوں کے نشان دور ہو جائیں گے۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتا ہے وہ توجہ چاہتا ہے۔ گرم کھانا کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا پھر کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ سانس میں دشواری کا سبب بننے والی وجوہات ادرک کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کھانے میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ پاخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے تو جان لو کہ آپ کا معدہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا۔ موٹاپا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے موٹاپا ختم ہو جائے گا اور اس سے بینائی بھی تیز ہوتی ہے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لیا کرو۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرنے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سوہانجہ کی پھلیاں پکا کر کھایا کریں۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور بدترین قسم کا ہیضہ ہو جائے گا۔ امرود کھانے سے ذہنی دباؤ، چڑچڑے پن میں کمی ہوتی ہے۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو صبح نہار منہ 3 سے 4 جامن کھائیں۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ صبح دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ کھانے پینے کی اشیاء زیادہ نمک کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لو، سر کا درد فوراً رک جائے گا۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط رہیں گے اور آپ کی سکن صاف رہے گی۔ پالک ضرور استعمال کیا کریں، لیکن جن کے سر میں درد ہے تو وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنا جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے نیند جلدی آ جائے گی۔ دہی اور شہد ایک ساتھ کھانے سے
صبح کے وقت کھانے سے موٹاپا سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ جو عورتیں پیٹ اندر کرنا چاہتی ہیں تو وہ روزانہ اسپغول پینے کا معمول بنا لیں۔ اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے اور لٹکا ہوا پیٹ بھی اندر چلا جاتا ہے۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں۔ اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا کرتا ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لیں اور 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈر کر کے اس کا جوس بنا کر صبح نہار منہ پی لیا کریں۔ اس سے قد تیزی سے لمبا ہوگا۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ صبح نہار منہ نیند گرم پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے نہ صرف وزن تیزی سے کم ہوگا، بار بار پیشاب آنے کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دیں، دودھ فوراً گاڑھا ہو جائے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا درخت ہے۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ برطانیہ میں نئی تحقیق ہے کہ جس کے اندر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہیں۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں، بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کر کے سونے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کمزور ہونے کی علامات ہوتی ہیں۔ اگر کولیسٹرول سے بچنا چاہتے ہو تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں۔ ماش کی دال کھانے سے شوگر کنٹرول میں ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو روزانہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر تیلوں کا تیل لگا کر سوتا ہے وہ کافی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہے اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ صبح کے وقت دھوپ میں چلنے سے یورک ایسڈ کی بیماری نہیں ہوتی۔ بھرے پیٹ نہانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس سے فالج کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور کھانا اچھے سے ہضم ہوتا ہے۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کیا کرو۔ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ اگر قبض نہ جاتی ہو تو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پی لیا کرو۔ سادہ روٹی کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ جو لوگ زیادہ دائیں طرف منہ کر کے سوتے ہیں
ان کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کے کمزور ہونے کی علامت ہو سکتی ہیں۔ مسوڑوں میں درد یا سوجن ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس گرم پانی میں گرم کر کے مکس کریں، اور جب پھٹکری پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دو، جلد افاقہ ہوگا۔ دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک رگڑو، دانتوں میں سے کیڑا ختم ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔